الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الدین۔ اس بات کے بارے میں گفتگو کہ بنی آدم کفر میں کیوں ملوث ہوئی اور دین کو کیوں بھلا دیا، تو کہا اس کا ریزن ہے غلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے شان میں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے عقیدت رکھنا۔ دنیا میں جتنی بھی شرک ہے، ان تمام شرک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد اور جڑ صرف ایک ہے، وہ ہے کسی مخلوق سے بے انتہا محبت کا ہونا، اس کے شان میں غلو کر جانا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شرک کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے۔ کس کی بنیاد محبت ہے؟ شرک کی بنیاد محبت ہے۔ کوئی آدمی کسی سے جب تک بے انتہا محبت نہیں کرے گا، اس کے بارے میں جھوٹے واقعات گڑھ کر کے نہیں بتائے گا، اور اگر اس کے کرامات اور اس کے فضائل پر جھوٹے واقعات دنیا کو نہیں بتائے جائیں گے تو لوگ اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے پکاریں گے نہیں، کبھی نہیں پکاریں گے۔ تو شرک کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، جس میں سے چیز ہے کسی سے محبت کا ہونا، لیکن یہ اتنا آگے چلا جائے، اتنی عقیدت ہو جائے کہ آدمی اندھا ہو جائے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کسی مشرک کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اللہ سے کرنی چاہیے، اتنا ہی اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ غلو فی الدین کا مطلب یہی ہوتا ہے، غلو فی الصالحین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی نیک انسان کے شان میں غلو کرنا، ان کے مقام اور مرتبہ کو اونچا کرنا، اور اتنا اونچا کر دینا کہ وہ جس مقام کا مستحق ہے اس سے وہ اوپر چلا جائے، یا تو اس نیک انسان کو نبی تک کا درجہ دے دیا جائے، یا تو اس نیک انسان کو اللہ کے درجے پر لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ تب انسان گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک میں واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو لگتا ہے یہ جو مولوی لوگ ہیں الل جلل فتویٰ دیتے رہتے ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں۔ ہم لوگ ایسا لگتا ہے نا ہم کو، آپ کو، کہ جو مفتی صاحب آ کے مسجدوں میں دیوبندی لوگ تقریر کرتے ہیں، الل جلل فتویٰ دیتے ہیں، اس کو حلال کر دیا، اس کو حرام کر دیا، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جاہل آدمی ہے، کچھ نہیں آتا جاتا ہے۔ حقیقت اس کا الٹا ہے، بہت علم ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس، بہت پڑھتے ہیں، بہت علم ہوتا ہے۔ خاص کر کے دیوبندی بریلوی افکار کے علماء جو واقعی علماء ہوتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹ بھیا جو دو چار ٹھو ادھر ادھر پتنگے کی طرح اڑتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو ان کے علماء ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے اگر کوئی بیٹھ جائے تو ہوش کھو دے گا کہ بھئی یہ کون کون سی کتاب پڑھ رکھا ہے، ایسی ایسی کتاب پڑھ رکھا ہے جن کتابوں کا ہم نے زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود
الٹا سیدھا فتویٰ کہہ دیتے ہیں؟ اتباع رسول کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ یہ اسی تقلید میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ سوال یہ ہے نا۔ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ ایک مولانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اکابر علماء کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ بتا رہا ہے۔ میں غلو پر لا رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے سنن ترمذی کی ایکسپلینیشن لکھا، شرح لکھا۔ بڑے محدث تھے، پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث تھے مدرسے میں۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں سو رہا تھا کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ تم نے جو کتاب لکھی ہے اس میں فلاں حدیث کا ایکسپلینیشن تم سے غلط ہو گیا ہے، اس کا جو ایکسپلینیشن اس کو صحیح کر لو، ایسے نہیں ایسے لکھ لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں لالٹین لے کے ایک اور مولانا کے پاس جا رہا تھا کہ چلو ان کے ساتھ جائیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، اس کا جو غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کے بتایا ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے۔ تو راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ وہ مولانا میرے ہی کمرے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں تو آپ کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ بولے میں بھی آپ ہی کے پاس جا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے میں تو آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ میں نے جو کتاب لکھی اس میں کیا غلطی ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر مجھ کو بتایا کہ یہ جگہ غلط لکھ دی ہو، تم اس کو ٹھیک کر لو۔ تو میں جا رہا تھا کہ آپ کے پاس بیٹھوں، آپ کے ساتھ بات چیت کروں، اس کو ٹھیک کر لوں۔ تو کہا میرے بھی خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ میں صرف تمہارے خواب میں آئیں گے؟ ہمارے بھی خواب میں آئیں گے۔ مجھ سے کہے کہ جا کے فلاں سے کہہ دو کہ اس نے کتاب میں غلط لکھا ہے، تو میں آ رہا تھا تم کو بتانے کے لیے جو غلطی ہوگی اس کو تم ٹھیک کر لو۔ کہا کہ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے، دیکھیے یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، کہ ہمارے اکابر نے جو کچھ لکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھا ہے۔ اب ان کی لکھی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ رسول کی نگرانی میں لکھے ہیں۔ لہذا صحیح حدیث ہونے کے باوجود ہم اپنے اکابر کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ انہوں نے نبی کی نگرانی میں لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کیوں قرآن حدیث ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ اسی گندگی میں پڑے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی یہ اصل وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو لکھا یہ اللہ کے رسول کی نگرانی میں لکھا۔ اب جس چیز کی پروف ریڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ کتاب کیسے غلط مانی جائے گی؟ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کے، اپنے بزرگوں کے شان میں اتنا زیادہ آدمی آگے بڑھ جائے، اتنی محبت و عقیدت ہو جائے کہ آدمی اپنے بزرگوں کے عقیدے میں یا تو بزرگ کا بتایا ہوا جھوٹا قصہ مان لے، یا اتنی محبت ہو جائے کہ بزرگ کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دے۔ ان دونوں ہی شکلوں میں عوام کیا ہوتی ہے؟ گمراہ ہوتی ہے، اور وہ کفر میں، شرک میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کفر کی اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ صالحین کے شان میں غلو کرنا، اور یہ غلو تب ہوتا ہے جب ان سے محبت ہو۔ اگر کسی سے محبت ہی نہ ہو تو اس کے شان میں کیا خاک غلو کرے گا؟ محبت ہی تھی جس کے نتیجے میں وہ غلو کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، یہودیوں، نصرانیوں، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہا کرو۔ تین جملہ ہے۔ پہلی بات یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مطلب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اہل کتاب سے، یہودیوں سے اور نصرانیوں سے۔ یعنی آگے جو باتیں بیان کی جا رہی ہے یہود و نصارہ کی عادت ہے، اور امت محمدیہ میں جو ایسا کرتا ہے وہ کس کا متبع ہے؟ یہود و نصارہ کا متبع ہے۔ وہ اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے، اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔
دوسری بات، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، حکم جتنا ہے اتنا ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر محبت میں غلو کا شکار ہو جائے تو آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی آدمی والدین سے محبت کرے یہ نیکی کام ہے، لیکن والدین سے اتنی محبت ہو جائے کہ والدین کو خوش کرنے کے لیے وہ کفر شرک کرنے لگ جائے تو والدین کی محبت میں یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اگر والدین کی محبت میں غلو ہو جائے تو ہمارے جو آدھی نوجوان حدیث ہیں پھر سے بریلوی ہو جائیں گے، ان کے ماں باپ تو ہوئے نہیں، کیا خیال ہے؟ اب وہ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے طرح ہو جائے۔ اگر یہی غلو فی الدین، والدین سے محبت میں غلو ہو تو پھر وہ اسی شرک میں مبتلا ہوگا آدمی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ دوبارہ کافر ہو جائے، دوبارہ کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے، یہاں تک کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سارے مسائل مشکل میں ڈال دیے گئے۔ جس محلے سے گزر جائیں، آج کل تو خیر وہ کیمیکل والا پرفیوم اتنا آتا ہے کہ اڑنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا تھا بھی کہ نہیں تھا بوٹل میں۔ وہ ایسی عطر لگاتے تھے کہ جس محلے سے گزر جائیں وہ محلہ خوشیوں سے بھر جائے، خوشبوؤں سے بھر جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابھی یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اس زمانے میں وہ وتھ پروٹوکول چلا کرتے تھے، سامنے اور پیچھے غلام ہوا کرتے تھے، ان کے اکیلے نہیں چلتے تھے، اور اتنے مالدار تھے کہ آج کے زمانے کے امبانی اڈانی بھی فیل ہیں۔ ایک کپڑا 3 دن پہنا اس کا زندگی میں نہیں پہنے، اتنے مالدار تھے، اس آرام آسائش کے ساتھ زندگی گزارے تھے۔ جب وہ اسلام قبول کیے تو ان کا سب کچھ ان کے والد نے چھین لیا، ایک پھٹا ہوا کمبل بدن میں لپیٹ کر کے کانٹے سے لگا کر کے گزر رہے ہیں۔ سب کچھ کر کے جب آدمی دیکھ لیتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بلیک میلنگ۔ کیا ہوتی ہے؟ بلیک میلنگ۔ ہمارے یہاں بھی عورتیں کرتی ہیں، بچپن میں بیٹا پیدا ہوا تو کسی کے ساتھ شادی فکس کر دیا، ہاں دوست سے کہہ دیے گا تمہاری بیٹی ہوئی میرا بیٹا، چلو ہم دونوں آج سے سمدھی سمدھن ہو گئے، ہم لوگ رشتہ کریں گے، زبان دے دی، پیسہ دو نہ دو زبان دے دو، یہ لیے کچھ جاتا تھوڑی زبان دینے میں، دے دیا، بات ہو گئی۔ اب بیٹا بڑا ہو گیا، اب شادی کی بات آئی تو بیٹا بولا میں تو کسی اور کو چاہتا ہوں، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، نہ ہو تو ماں باپ کہتے ہیں اگر تو ہمارے کہے جگہ پہ شادی نہیں کرے گی تو ہمارا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ اب لڑکی تب ڈر گئی کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ خود مر جائیں یا کیا کر لیں، خواہ مصیبت، تو پھر وہ فون کر کے بولتے ہیں ابا نہیں مانیں گے، ہے نا، اس کے بعد دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ یہی نہ ہوتا ہے بلیک میلنگ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی امی نے بلیک میل کیا، کہا اے میرے بیٹے یہ جو تو باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلے گیا ہے نا محمد کے کہنے پر، اگر تو لوٹ کر کے نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی۔ کیا کہا؟ اگر تو واپس نہیں آیا تو توحید چھوڑ کر تو میں مر جاؤں گی۔ یہ والا واقعہ جو ہے یہ توحید کے باب میں سب سے اہم ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے ہر کسی کو۔ لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرنا، کافر مشرک باپ سے بہتر سلوک کرنا واجب ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروف، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ دنیا کے بہترین ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔
ان کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر وہ تم کو شرک کے لیے پکارے، اگر وہ تمہیں کفر کرنے کا ہے، اگر وہ تمہیں شریعت کی مخالفت کرنے کا، اگر نبی کا طریقہ چھوڑنے کے لیے کہیں، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت حرام ہے۔ ان کی اطاعت کیا ہے؟ حرام۔ مصبر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، جواب دیا، لو اخرجت نفسک مئۃ مرۃ لم ارجع من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتی ہیں کہ اگر میں واپس کفر میں نہ ہوں تو میں مر جاؤں گی۔ آپ کی اگر 100 مرتبہ بھی موت ہوتی ہے تب بھی میں توحید چھوڑ کر نہیں آنے والا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر کے، آپ مرتی ہیں تو آپ کا اختیار ہے، مر جائیے۔ آپ کو اللہ کے وہاں جواب دینا ہوگا، سوسائڈ آپ کیجیے گا تو مجھے تھوڑی جواب دینا ہوگا، آپ جواب دیجیے گا۔ لیکن آپ چاہیں گے کہ اپنے موت کا یہ نوٹنکی کر کے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے واپس کفر میں لے جائیے گا، تو ہم سے نہ ہو پائے گا، ہم نہیں کرنے والے ہیں۔ لا تغلو فی دینکم، والدین کی اطاعت اللہ نے واجب کیا ہے، لیکن اس میں غلو سے پرہیز کرو۔ ہمارے یہاں ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، بھائی آپ کے ابا کرتے تھے، ہو سکتا ہے غلطی پر ہوں، ہاں تم زیادہ جانتے ہو ہمارے ابا سے، زندگی میں ان کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، تو ہمارے ابا سے زیادہ تم کیسے جان سکتے ہو؟ بھائی تہجد نہیں چھوٹنے کا زیادہ علم ہونے سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ جو ہوتی ہے نا بے انتہا محبت، یہی آدمی کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا تغلو فی دینکم، نہیں غلو نہ کرو۔ لڑائی تو غلو کی ہے، لڑائی کس بات کی ہے؟ غلو کی ہے۔ ہم امام حنیفہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس نے کہا ہم امام شافعی کو نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے کہا ہم امام احمد بن حنبل کو نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے کہا ہم امام مالک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سب ایک دوسرے کا شان، ایک کے شان میں غلو کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ غلو اتنا آگے بڑھ کر کے چلا گیا کہ لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کے شان میں جھوٹی حدیثیں کر لی۔ یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ وہ سراج امتی، وہ سراج امتی، وہ سراج امتی۔ حدیث گڑا، جھوٹی حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے امت میں ایک آدمی پیدا ہوگا، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، یہ اس امت کا چراغ ہوگا۔ کب کہا؟ کہاں کہا؟ کسی حدیث میں نہیں ہے، لوگوں نے اپنے کتابوں میں لکھا۔ کیوں لکھا؟ تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہم ہی صحیح تم غلط ہو، اپنے امام کے شان میں غلو۔ پھر صرف ہم آگے ہیں تو بات نہیں بنے گی نا، تم غلط ہو۔ ایسے چار برحق چار برحق کہتے ہیں، یہ تو ہندوستان میں کہتے ہیں، باہر تھوڑی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں جب پیٹا پکڑ کے ہندوؤں نے، تب چار برحق پہ آ کے اٹک گئے۔ جب اہل حدیثوں نے قرآن حدیث لا کر کے رکھ دیا تو چار برحق میں آ کے اٹک گئے، ورنہ کہاں چار برحق تھے۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے ایک اور حدیث گڑھی، سیکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس وهو اضر لامتی من ابلیس، کہ میرے امت میں ایک آدمی آئے گا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ محمد بن ادریس امام شافعی کا نام ہے، شافعی تو ان کا ٹائٹل ہے، ان کا ٹائٹل شافعی ہے، ورنہ وہ کیا ان کا اصلی نام کیا ہے؟ محمد بن ادریس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قریشی ہے، مکی ہیں، مکہ کے رہنے والے۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کو شیطان سے بھی بدتر کہہ دیا۔ کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کیونکہ ہمارا والا بڑا ثابت کرنے کے چکر میں، تمہارا والا چھوٹا، ہمارا والا بڑا، ہے نا۔ پھر مالکیوں نے ایک واقعہ بیان کیا، امام مالک کے ماننے والوں نے کہا جہل ابو حنیفہ، ابو حنیفہ جاہل ہے، وہ الگ۔ تو اس طرح سے اپنے اپنے اماموں کے شان میں غلو نے کیا کر دیا؟ ایک دوسرے کو کافر، مشرک سب کہا، اور اپنے امام کے واقعات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر اپنے اماموں کے جھوٹے قصے بیان کیے۔ پھر کیا کیا؟ اپنے اماموں کے شان میں جھوٹے قصے بیان کیے۔ تو ضروری ہے کہ آدمی کو بتائیں کہ ہم صحیح ہیں۔ تو کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ گئے۔ ویسے خانہ کعبہ کے چھت پہ نماز پڑھنا حرام ہے، خانہ کعبہ کے چھت پہ نماز پڑھنا حرام ہے،
کیوں؟ قبلہ اندر ہے تو خانہ کعبہ کی کوئی بھی دیوار قبلہ ہے، باہر ہے تو خانہ کعبہ قبلہ ہے، چھت پر کدھر قبلہ ہوگا؟ خانہ کعبہ کے چھت پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ کہ امام حنیفہ خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھ گئے، یعنی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ایسی غلطی کروائی دیتا ہے کہ پکڑا جائے وہ آدمی۔ اس کے بعد ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھا آدھا، پھر دوسرے ٹانگ پہ پڑھا آدھا، پھر خانہ کعبہ کے کونے سے آواز آئی۔ ہم نے کہا چھت میں تھے تو کونے سے کہاں سے آواز آئی؟ جب چھت میں تھے تو کونے سے آواز کیسے آئے گی بھائی؟ آواز آئی، کہا ابو حنیفہ ہم تمہاری اس عمل سے خوش ہوئے، تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ، تمہاری مغفرت، اور جو بھی تمہارا مقلد ہوگا سب کو جنت کی سرٹیفکیٹ۔ اب کنفرم تو ہو ہی گیا، اب ٹینشن کس بات کا؟ تو آدمی گمراہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بے انتہا محبت کا شکار ہو جائے۔ محبت جو ہے جائز ہے، ہر کسی کے لیے کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نیا جوتا خرید کے لائے، چوری ہو جائے تو آپ 4 دن تک کھانا نہیں کھائیے گا ڈھنگ سے کہ اتنا اچھا برانڈیڈ جوتا لایا تھا، 15-20 ہزار روپے کا چوری ہو گیا، ہے نا؟ تو دقت تو ہوتی ہے۔ تو محبت ہے، بائک سے محبت ہوتی ہے کسی کو اپنے گاڑیوں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو گھر سے محبت ہوتی ہے، ہر کسی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اتنے اوپر نہ اٹھ جائیں کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ دین میں غلو 2 شکل میں ہوتی ہے، ایک عقیدے کے شکل میں، ایک عمل کے شکل میں۔ اگر عقیدے کے شکل میں غلو ہوتا ہے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور عمل کی شکل میں غلو ہوتا ہے تو انسان بدعتی ہو جاتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے تو امام صاحب دعا تو نہیں آتا ہے، کرنا تو چاہیے۔ تب ہر نماز کے بعد دعا کروائیے، پھر ہر نماز کے بعد السلام علیکم اللہ السلام اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، شروع ہو گیا۔ ساری مصلی تب آمین 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 آمین۔ اب وہ جنازے کی دعا پڑھ رہا ہے کہ بیت الخلاء کی دعا پڑھ رہا ہے، کسی کچھ نہیں پتا، وہ پڑھ رہا ہے۔ ایک واقعہ میرے ساتھ ہی خود ہوا ہے، ایک گاؤں میں گیا تو جمعہ کے بعد وہ امام صاحب دعا کرنے لگے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، بھائی جنازے کی دعا ہے، وہ پڑھ دیا۔ نماز کے بعد میں نے اس مولوی کو پکڑا، میں نے کہا یہ کیا کیا آپ دعا؟ میں نے مت بولیے، دعا نہیں کرنے سے مار کھانا پڑے گا ابھی۔ تو میں نے کہا کہ دعا تو کی لیکن یہ جنازے والی دعا کیوں پڑھے؟ تو کہا مردہ تو ہے سب، بھیج دے سب کو قبرستان میں۔ یہ حال ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں، وتر کے نماز میں اگر امام غلطی سے دعا کی جگہ بد دعا کرتے ہیں نا، تب بھی سب آمین بول دیتے ہیں، ہے نا؟ میں نے خود ہی ایک مرتبہ ایک امام صاحب دعا کر رہے تھے، اسے غلطی ہوئی، مطلب بہت سمجھ کے دعا کرنا، بس غلط دعا میں بھی سب آمین کہتے ہیں، غلط دعا میں بھی اللہم فرج ہمومنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تو ہمارے دکھوں کو دور کر دے۔ اگر کوئی اس کا الٹا دعا کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمیں دکھوں سے باندھ دے۔ آمین آمین تو بول ہی دیتا آدمی۔ ابھی کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی، آپ بیچ میں یہ بہت سارا تو بات چلی تھی لا تغلو فی دینکم۔ تو دین میں 2 طرح کا غلو ہوگا۔ ایک غلو یہ ہوگا کہ عقیدے میں غلو ہے، نبی سے اتنی محبت ہو جائے کہ نبی کے شان کو اللہ تک لے کے چلا جائے۔ پھر کوئی شاعر یہ کہنے لگے خدا کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، مانگ لیں گے جو مانگنا ہو مدینے والے سے، ہے نا؟ کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یا پھر کوئی یہ کہے وہی جو مستوی عرش تک خدا بن کر اتر پڑ گیا مدینے میں۔ تو یہ ہے، یہ شاعر ہیں، یہ سب ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سب۔ تو نبی کے شان کو اتنا آگے بڑھا دے تو یہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ نبی کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ عالم الغیب، نبی عالم الغیب، ہاں نبی بھی عالم الغیب، یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات کہ عقیدے میں غلو انسان کو مشرک بنا دیتا ہے، عمل میں غلو انسان کو کیا بناتا ہے؟ بدعتی بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی کوئی سوچے صرف 11 رکعت پڑھ کے کیا ہوگا، 20 پڑھیں گے
آدمی بدعتی ہو جائے گا۔ پھر آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی دیکھیے مسئلہ ایسا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالے ٹھیک نہیں ہے، چلو ہم ہر مہینے زکوٰۃ نکالیں گے۔ وہ کمپلسری مانتا ہے۔ ایک آدمی میں روزانہ اپنی کمائی کا 2.5% صدقہ کر دیتا ہوں روزانہ، وہ کمپلسری مان لیا ہے، مطلب تو بدعت ہو جائے گا بھائی۔ تو کبھی کم کر، کبھی زیادہ کر، جتنا جس طرح سے استطاعت ہو خرچہ کر، لیکن روزانہ تو جو کمپلسری کر لیا ہے کہ جتنا بھی کماؤ 2.5% میں صدقہ کر ہی دوں گا کسی بھی حال میں، 2.5% تو زکوٰۃ کے لیے سال میں ایک مرتبہ اللہ نے رکھا ہے، یہ غلو ہے۔ اس انسان کیا ہو جائے گا؟ بدعتی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی یہ سوچے کہ بھائی صرف ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کیے ہیں، ہم فجر کے پہلے بھی پڑھیں گے، اب عصر کے پہلے بھی پڑھیں گے، عشاء کے پہلے بھی پڑھیں گے، مغرب کے پہلے بھی پڑھیں گے، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ انسان بدعتی ہو جائے گا۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا میں کیا ہے؟ درود شریف ہے نا؟ مسجد میں داخل ہونے کی پوری دعا ہے۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پوری دعا مسجد میں داخل ہونے کی۔ آدمی بولتا ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا میں کیا ہے؟ درود شریف ہے۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا ہے؟ درود شریف ہے۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من النار من الشیطان الرجیم، یہ پوری دعا پڑھنی ہے۔ تو بولا درود شریف جب مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، ہم اذان سے پہلے بھی دیں گے۔ اذان سے پہلے وہ درود شریف پڑھا تھا، کیا ہو گیا؟ بدعتی ہو گیا۔ میں قرآن ہی تو پڑھنا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ دیں گے، بدعتی ہو جائے گا آدمی۔ تو اس طرح سے آدمی اگر عبادات میں غلو کرے گا آدمی بدعتی ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمی سے کہا تھا، ایک نے کہا تھا میں کبھی نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کہا میں روز روزہ رکھوں گا۔ کہا کہ دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں کسی دن روزے سے رہتا ہوں تو کسی دن کھاتا بھی ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، میری سنتوں کو پسند نہیں کرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو آدمی اس سے کیا ہو جائے گا؟ بدعتی ہو جائے گا۔ لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں قطعاً غلو سے کام نہ لینا۔ اور آگے کیا کہا؟ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کبھی بھی غلط بات نہ بیان کرنا، اللہ کے بارے میں غلط بات نہ بیان کرنا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اللہ پر غلط باتیں بیان نہ کرو۔ یہ جتنے بزرگوں کے کلامات اور ان کی مغفرت کے وعدے سنائے جاتے ہیں، سب اللہ پر جھوٹ ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ پر جھوٹ کیا بولا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس نے قرآن کے نزول کا انکار کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھا نا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ کہو۔ اور یہ جو بیان کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ کے کونے سے آواز آئی کہ تیری مغفرت، تیرے سارے لوگوں کی مغفرت، یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے۔ احمد نقشبندی نے کچھ دن پہلے تقریر کی، کیا کہا؟ پیر عبد القادر جیلانی کا انتقال ہو گیا، فرشتے آئے تو فرشتوں کو پیر عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا، اور تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، تو میرے مرید لوگ کو بہت تنگ کرتا ہے سوال پوچھ پوچھ کر کے، نہیں چھوڑ رہا۔ فرشتے نے اللہ کو پکارا کہ اللہ یہ بڑی مصیبت ہو گئی، پیر عبد القادر جیلانی چھوڑ نہیں رہے، مطلب فرشتے توحید پر ہیں اس لیے وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو کہا کہ جان دو پیر عبد القادر جیلانی بھی بخش دیا گیا، اس کے سارے مرید بخش دیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، یہ صرف غیر مسلم تھوڑی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کرسمس اللہ پر جھوٹ نہیں ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہوا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا نہیں ہے۔ کتنے بے حیا مسلمان ہوں گے وہ بھی ٹویٹ کریں گے کرسمس مبارک، ہیپی کرسمس ڈے، اور جو بھی جو بھی ہوتا ہے، کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا نہیں ہے؟ تو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں سچ کہو، جھوٹ نہ کہو۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے آج کا درس ختم کرتے ہیں، پھر اگلی جو آیت ہے وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو نبی کے بارے میں جھوٹ کہے اس کا ٹھکانہ جہنم، تو جو اللہ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ کیا؟ جنت ہوگا۔
اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ دین میں غلو انسان کو بنی اسرائیل کا متبع بناتا ہے، نبی کا متبع نہیں بناتا۔ وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتا ہے، نبی کے طریقے پر نہیں چلتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ نبی کے طریقے پر دین پر عمل کرے، نہ کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔